الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معاہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد فرمایا، یہ طے شدہ اور حتمی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ، اور یہ آیہ کریمہ کلمہ اسلام کا جزو ثانی ہے۔ یہی وہ آیہ کریمہ ہے جو اسلام میں داخلے کا راستہ بھی ہے۔ اللہ کریم نے حتمی طور پر، یقینی طور پر، قطعی طور پر فیصلہ کن انداز میں ارشاد فرما دیا، محمد الرسول اللہ۔ اور اس انداز سے فرمایا کہ اس میں کسی کو کسی حجت، کسی دلیل، کسی اعتراض، کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ ایک شے من جانب اللہ طے کر کے بتا دی گئی جس پر کوئی سوال برداشت نہیں کیا جائے۔ شان رسالت کیا ہے؟ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو کمال رسالت کیا ہے، اور نوع انسانی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے سے کیا ملا، کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا والذین معاہ، ظاہر ہے حصول فیض کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ اس ہستی سے پیوست ہوں گے، ساتھ لگیں گے، ایمان لائیں گے، اتباع کریں گے، ساتھ جڑیں گے تو فائدہ ہوگا۔ فائدہ مخالفت میں تو نہیں ہوتا۔ کسی اچھی سے اچھی مفید دوا کو آپ قریب نہ پھٹکنے دیں، استعمال نہ کریں تو آپ کہیں مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو ساتھ رکھنا پڑے گا۔ جن کو آپ کا ساتھ نصیب ہوا، والذین معاہ، یوں تو حضور امام الانبیاء ہیں، تمام نبی بھی آپ کی امت میں ہیں، اپنی اپنی جگہ ان کی نبوت کی شان باقی ہے، لیکن آپ کے وہ بھی امتی ہیں۔ اور سب سے عہد بھی اللہ نے آپ کے اتباع کا اور اطاعت اور تعاون کا ازل کو یوم الست کو لیا، اور اس کی تکمیل شب معراج تمام اولین و آخرین انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت المقدس میں
حضور کی اقتداء میں 2 رکعت نماز پڑھا کر اس کی تکمیل فرمائی گئی۔ انبیاء کی تو شان الگ ہے۔ نبوت ایسا منصب ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ نبی تخلیقی طور پر نبی ہوتے ہیں، اللہ انہیں نبوت دیتا ہے، اور ایسا اعزاز ہے جو دیا جاتا ہے لیکن وہ ذات کی صفت بن جاتا ہے، وہ لیا نہیں جاتا، واپس نہیں ہوتا۔ نبوت سے کوئی نبی معزول نہیں ہوتا۔ رہ گئی باقی انسانیت، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنہیں نصیب ہوتی ہے، تو ایک اصول فرمایا، ایک بہت عام فہم اصول ہے کہ دنیا میں صرف انبیاء ہی قیادت نہیں کرتے، بہت سے لوگ قوموں کی قیادت کرتے ہیں، حالانکہ وہ دین سے ناآشنا ہوتے ہیں، ذات باری کے بھی منکر ہوتے ہیں، کردار بھی ان کا صحیح نہیں ہوتا، لیکن قوموں کے لیڈر بن جاتے ہیں۔ ایک اصول ہے فطری، جتنے لوگ قوموں کے لیڈر بنتے ہیں وہ انسانی جذبات و احساسات سے کھیلتے ہیں۔ انسان میں بے شمار جذبات ہیں یوں تو، لیکن 2 جذبے سب سے زیادہ قوی اور مضبوط ہیں، تمام جذبات پہ غالب آ جاتے ہیں۔ جذبہ غضبیت، غصہ، ناراض ہونا، یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جب آدمی پہ وارد ہوتا ہے تو اسے نہ کوئی رشتے دکھائی دیتے ہیں، نہ ناطے، نہ چھوٹا بڑا دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی دوست دشمن دکھائی دیتا ہے۔ غضب میں وہ غصے میں کچھ بھی کر گزرتا ہے، کسی کے ساتھ بھی گستاخی کر گزرتا ہے، کسی کو بھی تھپڑ مار دیتا ہے، کسی کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ جب وہ غصہ رفع ہو جائے تو بے شک پشیمان ہوتا رہے، لیکن غصے کی حالت میں وہ ایسا مغلوب ہو جاتا ہے اس صفت سے کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا، جو آدمی میں آتا ہے کر گزرتا ہے۔ قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ، لالچ چیزوں کو حاصل کرنا، چیزوں کو پانا، پیسے کا، عہدے کا، اقتدار کا، دولت کا، لالچ میں آ کر بھی انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ یعنی یہ 2 جذبے ایسے ہیں جو انسانی اجسام کے سائنسدان ہیں یا طبیب یا حکیم ہیں، وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ انسان کے 2 جذبے، ایک قوت غضبیہ اور ایک قوت شہوانیہ، یہ ایسے ہیں کہ باقی سارے جذبات پہ غالب آ جاتے۔ لالچ میں آ کر لوگ ملک بیچ کھاتے ہیں، لالچ میں آ کر لوگ قوموں کو بیچ دیتے ہیں، لالچ میں آ کر لوگ اپنی اولادیں بیچ دیتے ہیں، لالچ میں آ کر لوگ کیا نہیں کرتے۔ جس طرح غصے میں آ کر بھلائی برائی کی تمیز نہیں رہتی اور کر گزرتے ہیں، اسی طرح لالچ میں آ کر بھی لوگ کر گزرتے ہیں۔ فرمایا معیت محمد الرسول اللہ کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے قوموں کو پیچھے لگایا، انہوں نے یا انہیں لالچ دیا یا انہیں غصہ دلایا۔ جس بندے کو بھی انسانی ان جذبات کو استعمال کرنے کا ڈھنگ آ گیا، وہ لیڈر بن گیا، لوگ دیوانہ وار اس کے پیچھے لگ گئے۔ مثلا ہمارے ملک میں ایک لیڈر نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان، وہ آج تک کسی کو ملا نہیں، نصیب نہیں ہے، جو پہلے پاس تھا وہ بھی چھن گیا، لیکن لالچ میں ابھی تک چمٹے ہوئے ہیں کہ یہاں سے کچھ ملے گا، ملا کچھ بھی نہیں۔
لیکن ایک تحریک ہے، ایک جذبات میں وہ تحریک آ گئی۔ ہٹلر نے جرمنوں سے کہا کہ تم دنیا کی سب سے اعلیٰ قوم ہو، تمہیں ساری دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے، سب کو مغلوب ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ سکندر یا اس زمانے کے نیپولین کو لے لیں یا آج کے ماؤ زیدونگ کو لے لیں، کسی بھی سیاسی لیڈر کو، دنیاوی لیڈر کو لے لیں، یا اس نے قوم کو لالچ دیا یا غضب دلایا، اور یہ جذبات جو ہوتے ہیں یہ بعد میں ان سے کلی اتر جاتی ہے، اور پھر بے شمار وہ لوگ جو بڑی جانفشانی سے پیچھے چلتے ہیں، پھر وہی گالیاں دیتے اور ناراض ہوتے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ہم سے دھوکہ ہوا، ہم سے جھوٹ بولا گیا، ہمیں یہ کہا گیا، وہ کہا گیا۔ اسی طرح آج ہٹلر کا نام لینا جرمنی میں مشکل ہے، ماؤ زیدونگ کے خلاف چین کی گلیوں میں گالیاں لکھی ہوتی ہیں۔ جب لوگوں کو ہوش آتی ہے، جذبات سے نکلتے ہیں، حقائق پیش آتے ہیں تو صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، پھر وہ نشہ اتر جاتا ہے۔ فرمایا صحبت رسالت کا کمال یہ ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قوت غضبیہ بھی ان کے تابع ہو جاتی ہے اور قوت شہوانیہ بھی ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا کے لوگ ان جذبات کے تابع ہوتے ہیں، لیکن جسے برکات نصیب ہوتی ہیں میرے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان جذبات پہ غالب آ جاتا ہے، قوت غضبیہ کو استعمال کرتا ہے کفر کے خلاف۔ اشداء علی الکفار، کفر کے خلاف تو شیشہ پلائی ہوئی دیوار اور بڑی برق تپاں ہیں اور بہت ہی تیغ براں ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں اسی وقت انتہائی رحیم ہے، رحم ہے۔ یعنی وہ غصے اور جذبات کے تابع نہیں ہوتے، بلکہ جذبات ان کے تابع ہیں کہ کفر سامنے آیا تو پورے کا پورا غضب سامنے آ گیا، اور سامنے مسلمان آیا تو پورا جذبہ ترحم اور رحمت اور ہمدردی سامنے آیا۔ ایک وقت میں برق تپاں بھی ہیں، عین اسی وقت باد رواں بھی ہیں، اسی وقت مجسم محبت بھی ہیں، اسی وقت مجسم قہر بھی ہیں۔ یعنی یہ جذبات ان کے تابع ہو جاتے ہیں، جہاں ان کا موقع ہے وہاں غضب کو استعمال کرتے ہیں، جہاں حق ہے، موقع ہے، وہاں پیار و محبت کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ جڑ گیا، جس سے معیت پیغمبر نصیب ہوئی، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ جذبات کے تابع نہیں رہا، جذبات اس کے تابع ہو گئے، اور یہ انسانیت کی معراج ہے۔ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ حیوان نرے جذبات کے تابع ہوتا ہے، اسے بھوک لگی ہے کہیں بھی منہ مار کے کھا لے گا، اپنا ہے بیگانہ ہے، کوئی مارے گا کوئی روکے گا، حلال ہے حرام ہے پاک ہے اپنا، اسے نہیں، اسے پیٹ بھرنا ہے، وہ جذبے کے تابع، اسے بھوک لگی اسے چرنا ہے، اسے گوبر آئی اسے کرنا ہے، اسے نہیں پتہ سڑک ہے یہیں میں نے رات بسر کرنی ہے، میرا یہ استھان ہے یہاں میں اس حساب نہیں، اسے کوئی تمیز نہیں، جہاں آئے گی کرے گا، جو جذبہ آئے گا اس کے پیچھے چلے گا۔ انسان جذبات کو دیکھ بھال کے استعمال کرتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو یوں نہیں کہ وہ کسی دکان پہ چڑھ دوڑے اور چیزیں اٹھا کر کھانا شروع کر دے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ چیز خرید کے کھانی ہے، میری اتنی حیثیت ہے، یہ میں خرید سکتا ہوں، یہ میرے لیے مفید ہے، یہ مضر ہے، یہ کھائی تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ جانور کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کھائی تو بیمار، وہ کھاتا ہے جو مل گیا۔ انسان اور جانور میں بنیادی فرق ہے کہ جانور جذبات کے تابع ہوتا ہے، انسان جذبات کو اپنے تابع رکھتا ہے اور اپنی سوجھ بوجھ سے کام لیتا ہے۔
اس لیے فرمایا کہ جو ایمان نہیں لاتے اولئک کالانعام، وہ چوپاؤں کی جانوروں کی طرح ہیں، جذبات کے تابع ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لالچ پہ بک جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لالچ پہ غصے میں آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ چارپاؤں سے گئے گزرے کہ چارپائے تخلیقی طور پر چارپائے ہیں، انہیں تو اللہ نے انسان پیدا کیا تھا، یہ شرف انسانی سے گر کر حیوانیت میں آ گئے۔ اور جب انسان گرتا ہے تو گرتا چلا جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں بعض لوگوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے روڈ ڈاگ، سڑک کا کتا، آوارہ کتا، اس پہ فخر کرتے ہیں، اپنا نام رکھا ہوا ہے۔ ایک نام میں نے سنا جنک یارڈ ڈاگ، جسے پنجابی میں کہتے ہیں روڑی دا کتا، لیکن ان کا نام ہے، انہیں بڑا اس پہ فخر ہے کہ میں، ان کے نزدیک بڑا کمال ہے کہ یہ آوارہ کتا ہونا شاید کوئی بڑی اچھی بات۔ یعنی جب انسان گرتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کردار کے علاوہ اپنے لیے اس طرح کے نام بھی اسے بھلے لگتے ہیں۔ یعنی کتوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ آوارہ کتوں کا نام اپنے ذات کے ساتھ وابستہ کر کے سمجھتے ہیں میں نے بڑا تیر مار لیا۔ یہ انسانی ذلت کی انتہا ہے۔ اب جس معاشرے میں لوگ اپنے آپ کو آوارہ کتا کہلوانا پسند کرتے ہیں، اس میں بھلائی برائی کی یا اچھائی برائی کی یا انسانی اقدار کی تمیز کیا ہوگی؟ کسی سے آپ کیا توقع رکھ سکتے؟ نبی علیہ السلام کا کمال یہ ہے، اور آپ نے دیکھا جزیرہ نما عرب تاریخی اعتبار سے ایک ایسی عجیب جگہ تھی جو دنیا کا مرکز ہے، جہاں ذرائع پیداوار بہت کم ہیں اور ذریعہ معاش ان کا تجارت تھا، اور تجارتی سفر مشرق میں بھی مغرب میں بھی دور دور تک کرتے، اور عرب میں بعض منڈیاں لگتی تھیں جن میں سے مغرب سے بھی لوگ آتے، مشرق سے بھی جاتے، بڑے بڑے تجارتی میلے ہوتے، اور تاجر پیشہ لوگ تھے، ممالک کا سفر کرتے، ہر ملک میں جاتے چیزیں لے کر، ایک طریقہ کار تھا، ایک قافلہ بنا لیا، بہت سے لوگوں نے مل کر چیزیں خرید لیں، اونٹوں پہ لاد کے چل پڑے، کہیں کسی دور دراز شہر میں ٹھہرے، وہ بیچ دیں، جو وہاں کی مشہور چیزیں تھیں خرید کر آگے چلے گئے، اس طرح خریدتے بیچتے دور تک چلے جاتے، پھر واپسی پر خریدتے بیچتے، کوئی 6 مہینے بعد، کوئی 8 مہینے بعد، کوئی سال بعد واپس پہنچتا۔ یہی ان کا ذریعہ معاش تھا بنیادی۔ اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ جہاں کے لوگ عرب میں آئے یا عرب کے لوگ جہاں جہاں گئے تو وہاں سے برائیاں اور رسومات بھی ساتھ لے آئے۔ بت پرستی بھی اسی طرح آئی، ایک شخص تجارتی قافلے لے کر گیا، اس نے لوگوں کو بت پوجتے دیکھا تو ایک بت وہ بھی اٹھا کے لے آیا، وہ بت بنتے بنتے آہستہ آہستہ پھر ایک بت تھا، پھر دوسرے قبیلے نے ایک اپنا بنا لیا، پھر قبائل کے بت بنے، پھر لوگوں نے خاندانوں کے بت بنا لیے، پھر خاندانوں میں تقسیم ہوئی تو ہر فرد نے اپنا بت بنا لیا، تو 360 بت تو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے جب حضور مبعوث ہوئے۔ احد پہ بت نصب تھے، پہاڑوں پہ نصب تھے، گھروں میں پڑے تھے، لوگ جیبوں میں لیے پھرتے۔ بے شمار قباحتیں جو دنیا میں پائی جاتی تھیں اور ممالک میں معروف تھیں، وہ آپ کو جزیرہ نما عرب میں یکجا مل جاتی ہیں تاریخی اعتبار سے، کہ کچھ لوگ باہر سے آئے، وہ رسومات یہاں دے گئے، کہیں باہر یہ گئے وہاں سے لے آئے۔ بدترین معاشرہ تھا، ساری دنیا بگڑی ہوئی تھی۔ افریقہ میں بندے بندوں کو شکار کر کے کھا رہے تھے، بڑی طاقت تھی رومن امپائر، حال یہ تھا کہ بھوکے درندے بندوں پہ چھوڑ کر تو بادشاہ سمیت اہل دربار تماشا دیکھا کرتے تھے۔ وسط ایشیائی قوم ایک دوسرے کو لوٹ کر کھانے کی عادی تھی۔ خود یہ بر صغیر یہاں عالم یہ تھا کہ عورتوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے اور بتوں پر انسانوں کی قربانی دی جا رہی ہے، اور جانوروں کے سامنے انسانوں کو ذبح کیا، یعنی ابتر حال تھا دنیا میں۔
اور یہ ساری برائیاں عرب میں جمع ہو گئی تھیں، اس کے ساتھ قتل و غارت گری، شراب نوشی، ڈاکہ۔ تو ایک عجیب بات ہے کہ گردا گرد ریاستیں تھیں، سلطنتیں تھیں، ایک طرف ایرانین امپائر تھی جو سپر پاور تھی اس زمانے کی، دوسری طرف رومن امپائر تھی، وہ بھی اپنے زمانے کی سپر پاور تھی، مصر میں بھی حکومت تھی، حبشہ میں بھی حکومت تھی، لیکن جزیرہ نما عرب کسی حکومت میں نہیں تھی۔ ایک عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی بڑی ریاستیں گردا گرد تھی، تو وہ کہتے تھے کہ انہیں حکومت میں شامل کیا جائے تو ایک فساد ہی گلے پڑے گا، اور انہیں کھانے کے لیے کچھ دینا ہی پڑے گا، انہیں رہنے دو جیسے۔ اگر کسی حکومت کے ساتھ چھیڑتے یا غلطی کرتے تو ان کی سپاہ آتی، مار پیٹ کے چلی جاتی، لیکن کوئی انہیں اپنا حصہ بنانے پہ تیار نہیں۔ اس حال میں بعثت ہوئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی معاشرے میں جن لوگوں کو معیت رسالت نصیب ہوئی، پوری تاریخ انسانی کے پاس نبیوں کے بعد مثالی انسان صرف وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ کی معیت میں بنے۔ یعنی کسی اچھے معاشرے سے حضور نے نہیں لیے، کسی پڑھے لکھے طبقے سے جا کر نہیں لیے، کسی سلجھی ہوئی قوم سے جا کر نہیں لیے، بلکہ جہاں ساری دنیا کی خرابیاں جمع ہو گئی تھیں اور جن افراد کی زندگی کا حصہ، ایسے سنگ دل انسان بھی کہیں ہوں گے جو اپنی بچیاں زندہ دفن کر دیتے، آنر کے لیے۔ وہ آنر سمجھتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کسی کو شادی کر کے کیوں دوں، بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دوں۔ اتنے سنگ دل قوم۔ بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانے میں ملتا ہے کہ ایک قبیلے میں داخل ہوئے تو ایک شخص نے کہا آپ میرے مہمان ہیں، دوسرے نے کہا نہیں یہ میرے مہمان ہیں۔ وہ دونوں آپس میں ماموں پھوپھی کے تھے، ایک دوسرے کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ اس کی پھوپھی کا بیٹا تھا، کزن تھے آپس میں۔ ان میں جھگڑا ہو گیا، آخر تلوار کھنچ گئی، ایک قتل ہو گیا اور دوسرے نے آپ کو مہمان بنا لیا۔ جو جیت گیا اس نے مہمان بنا، اور اس کا قتل ہو جانا کوئی ایک واقعہ تھا جو روزمرہ ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے مقابلہ، وہ قتل ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اس اتنی سی باتوں پہ بھائی بھائی کا خون کر دیتا۔ لالچ میں اور غصے میں کیا کرتے ہوں گے؟ اس وقت روئے زمین پر جو قوم ہر انسانی قدر سے بہت دور جا چکی تھی، اس میں مبعوث ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کو آپ کا ساتھ نصیب ہوا وہی تاریخ انسانی کے بعد پاس انبیاء کے بعد مثالی انسان ہے۔ کیسے تبدیلی آ گئی؟ والذین معاہ، جنہیں میرے نبی کی معیت نصیب ہوتی ہے، اشداء علی الکفار، وہ کفر پر، برائی پر، ہر خرابی کے لیے بڑے سخت ہو جاتے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہو جاتے۔ قرآن حکیم نے یہ تاریخ بیان نہیں کی، تاریخ قرآن کا موضوع نہیں ہے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں، نہ جغرافیہ کی، نہ سائنس کی، نہ حساب کی۔ قرآن انسان کو مخاطب کر کے انسانی اقدار، اس کا اپنے خالق سے تعلق، اس کا اپنے نبی سے تعلق، اس کا دوسرے انسانوں سے تعلق، اس کا اللہ کے جہان میں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اور قرآن اس لیے واقعات بیان کرتا ہے کہ آج بھی سند یہی ہے، جسے معیت پیغمبر نصیب ہوگی وہ برائی کے لیے، کفر کے لیے تو بہت سخت ہو جائے گا، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے نہایت رحیم ہو جائے گا۔ ہم آج کے معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو عجیب بات ہے،
مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، مسلمان مسلمانوں کے گھروں کو جلا رہا ہے، عجیب بات ہے۔ مسلمان مسلمانوں کی مساجد میں بم پھینک رہے ہیں، عبادت گاہوں کو ویران کیا جا رہا ہے۔ آپ بندوق بردار اور تلاشی دینے والے کھڑے نہ کریں تو آپ جمع ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتی۔ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ اس کی بنیاد کس بات پر ہے؟ اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دعوی مسلمانی ہے، لیکن جو بات نبی کے ساتھ جڑنے کی ہے وہ نہیں ہے۔ ہم وہ جو ساتھ ہے والذین معہ، وہ جو معیت پیغمبر ہے، اس سے محروم ہو چکے ہیں لوگ۔ ایک انسان کے وجود میں بیماری ہوتی ہے، آپ اسے کوئی دوا دیتے ہیں، علاج کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کبھی وہ دوا چھوڑ دیتا ہے، بد پرہیزی کرتا ہے، پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کو شوگر ہے، آپ انسولین لگاتے ہیں، وہ ٹھیک رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی دفع کرو، مجھے انسولین نہیں لگانی، چھوڑ دیتا ہے، پھر شوگر اسی جگہ پہنچ جاتی ہے، پھر وہی بیماری آ جاتی ہے۔ تو معاشرے کی، انسانیت کی اصلاح تو ہوئی، لیکن جب بھی کوئی میت ترک کرے گا تو وہیں پہنچ جائے گا جہاں سے وہ چلا تھا، وہی بیماریاں پھر واپس آ جائیں گی جن سے وہ نکل کر آیا، وہی اخلاقی گراوٹیں، وہی انسانی قدروں سے دوری، وہی عیوب اور برائیاں، وہی خرابیاں جو جن سے شفا ملی تھی اتباع پیغمبر کے طفیل، پھر وہی لوٹ آئیں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا، ایک اور بڑی عجیب مزے کی بات ہے، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور کلمہ جو مسلمانوں کو گھر پیدا ہوتا ہے وہ تو دنیا میں آنکھ کھولتے پہلی آواز اس کے کان میں کلمے ہی کی پڑتی ہے، اور مرتے دم تک وہ کلمہ پڑھتا بھی رہتا ہے، سنتا بھی رہتا ہے، اذانیں بھی سنتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن جب عملی زندگی کی طرف آتے ہیں تو اس کروڑوں کے ملک میں کروڑوں دکانیں بھی ہیں، اور اکثر تاجر پیشہ لوگ نمازی ہیں، اکثر نے داڑیاں بھی رکھی ہیں، اور بیشتر ان میں حاجی ہیں، کچھ ہر سال عمرے پہ بھی جاتے ہیں، حجوں پہ بھی جاتے ہیں، لیکن جب لین دین کی بات آتی ہے تو دل نہیں مانتا کہ کسی پر اعتبار کیا جائے کہ جو قیمت بتا رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہوگی اور جو کوالٹی دے رہا ہے یہ بھی صحیح ہوگی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، اتنی محنت، اتنا مجاہدہ کرنے کے بعد اس نے داڑھی بھی رکھی ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی بڑے کیے ہیں، صدقات بھی دیتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، پھر ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ بظاہر اب آپ سنیما ہال میں ایک بندے کو سنیما سکرین پہ دیکھتے ہیں، وہ 10 بندوں کو گراتا، مارتا، دھاڑتا چلا جاتا ہے، لیکن سنیما سے باہر نکلتا ہے تو شاید اسے کوئی بچہ بھی پچھاڑ دے یا کوئی معمولی انسان بھی گرا دے، اس میں وہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے، ایکٹنگ ہوتی ہے جو سکرین پہ تو ہو رہی ہوتی ہے، حقیقی زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارا کردار بھی ایکٹنگ کے زمرے میں چلا گیا، ہم اس طرح کا حلیہ بنا لیتے ہیں، اس طرح سجدے کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو معیت پیغمبر تھی، نبی کے ساتھ جڑ جانا، دامن پیغمبر سے وابستہ ہو جانا، اس وجود عالی پہ تو مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ کیوں نہیں بیٹھتی تھی؟ اللہ اسے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، وہ اتنا نظیف اور لطیف اور پاک وجود عالی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ تو مکھی جہاں نہیں جڑ سکتی، ایک جانور ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اس بیچاری نے اپنے لیے کوئی خود گندگی تو پسند نہیں کی، تخلیقی طور پر ایسی ہے، لیکن
حضور کے وجود اطہر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اسے تو بے کردار اور بے توقیر اور بے اخلاق اور سود کھانے والا، حرام کھانے والا، جھوٹ بولنے والا بھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ سکتا؟ جڑنے کی شرط بھی یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو جڑنے کے قابل بنائے، اور وہ بڑا آسان ہے۔ یہ تو بڑا مشکل ہے کہ ہم 40 50 60 70 80 سال ضائع کر بیٹھے اور خرابیاں کرتے رہے، لیکن اللہ نے آسان بھی کر دیا۔ کہتا ہے صدق دل سے، خلوص دل سے توبہ کرو، عہد کر لو آئندہ نہیں کروں گا، میں تمہیں ایسا پاک کر دوں گا جیسے تم دنیا میں آج پیدا ہو، تمہیں اپنے نبی سے پیوست کر دوں گا۔ یہ آسانی کر دی اللہ نے۔ مجھے یاد نہیں کہ حضرت ہوا کرتے تھے علماء میں سے، بڑی مزے کی باتیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بچہ روٹھ جائے تو منانا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ کو منانا تو اس سے بھی آسان ہے۔ کہ صدق دل سے کبھی چند آنسو درد دل اور ایک آہ، چند آنسو درد دل اور ایک آہ، اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان۔ کوئی بھاری قیمت نہیں دینی پڑتی، احساس زندہ ہو جائے، دل میں بات آ جائے کہ مجھے اللہ کو منانا ہے، اقرار کر لے کہ اللہ بہت غلطیاں، پوری دیانتداری سے کوشش کروں گا کہ آئندہ غلطی نہ کروں، توفیق تو نے دینی، ہو گئی تو معافی تجھی سے مانگنی، لیکن اپنی دیانتداری سے کوشش کروں گا کہ پھر تیری نافرمانی نہ کروں۔ اتنی سی بات پہ فرماتا ہے ایسے پاک کر دیتا ہوں جیسے آج تو دنیا میں پیدا ہوا۔ تو آج بھی یہ توبہ علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے ہمارے پڑھے لکھے لوگ، کابینہ کے لوگ، وزراء، کالم نگار، دانشور ایک بحث لیے بیٹھے ہیں ٹیلی ویژن پہ، یہ جنگ کس کی ہے اور کیوں ہم لڑ رہے ہیں، اور فوج حق پر ہے یا طالبان ہیں یا جو بھی، کبھی انہیں طالبان کہتے ہیں، کبھی عسکریت پسند کہتے ہیں، کبھی دہشت گرد کہتے ہیں، مختلف نام ہیں۔ مراد صرف یہ ہے جو لڑ رہے ہیں فوج کے ساتھ وہ صحیح ہیں یا درمیانی کوئی راستہ ہے، یا ایک سوال ہے کہ یہ جنگ جو چھڑ گئی یہ کب ختم ہوگی۔ اب کہتے ہیں جی یہ کوئی ٹائم فریم تو نہیں دیا جا سکتا۔ بڑی سادہ سی بات تو ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو حل ہے اس کی طرف آتا کوئی نہیں۔ آج بھی اس کا حل ایک ہی ہے کہ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو اور ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ آج بھی حکمران بھی اور باغی بھی دونوں در رسول پہ آ جائیں تو آج ہی جنگ ختم ہو جائے، آج ہی امن قائم ہو جائے، آج ہی تنازعات ختم ہو جائیں، جب ساری شدت برائی کے خلاف جمع ہو جائے اور آپس میں رحمت کا جذبہ کارگر ہو جائے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو جھگڑا کس میں رہے گا؟ جنگ کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ چند آنسو درد دل اور ایک آہ۔ اب آنسو کی جگہ لوگ انگارے برساتے ہیں آنکھوں سے، درد دل سے آشنا ہی نہیں ہے۔ درد دل ہی نہیں ہے تو آہ کہاں سے آئے گی؟
تو میں سنتا رہتا ہوں دانو وغیروں کی باتیں، یہ بات کوئی نہیں کہتا نہ کوئی کرتا ہے، نہ اس طرف آتے ہیں، مختلف علاج تلاش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی آج بھی اگر ہم نے من حیث القوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا عہد نہ کیا، ایک دوسرے کے گلے کٹتے رہیں گے، اغیار بھی ہمیں مارتے رہیں گے، ہم خود بھی ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے۔ یہ سارا وبال ہی تو نافرمانی کا ہے، یہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر کیوں بن گیا؟ تو فرمایا میرے رسول کا کمال یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ منسلک ہو گیا، والذین معاہ، جسے معیت پیغمبر نصیب ہو گئی۔ اب یہ اللہ کی عطا اس نے کس کو کتنی دی؟ تمام صحابہ کرام کو شرف صحابیت صحبت پیغمبر سے ملا، معیت پیغمبر سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان میں کچھ لوگ بہت سر بلند ہیں، ہر ایک کے مدارج ہیں، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ جو ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے وہ بہت افضل ہیں، جو بعد میں لائے وہ بھی افضل ہیں، ان کے بھی مدارج ہیں، لیکن پہلے بہت آگے چلے گئے۔ یا جیسے حضور نے فرمایا جو بدر میں شریک تھے ان کا مقام بہت بلند ہے، پھر جو احد میں تھے، مختلف مدارج ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں۔ ایک ہستی صحابہ کرام میں ایسی ہے جس معیت رسالت میں جس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی دوسرا نہیں، کہ شب ہجرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در اقدس سے نکلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جلوہ افروز ہوئے، آپ کو ہمراہ لیا، اور صرف 2 ہستیاں تھیں جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہی تھیں، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک ابو بکر صدیق، کوئی تیسرا نہیں۔ پھر اللہ کا دین، ایک ایران کے عالم ہوئے ہیں علامہ باذل ایرانی، شیعہ علماء میں سے ہیں، انہوں نے ایک تاریخ لکھی تھی منظوم فارسی میں، اس کا نام ہے حملہ حیدری۔ وہ کتاب بعد میں پھر اس میں بہت سی تبدیلیاں کی گئیں، اس کے شعر بدل دیے گئے، مضامین بدل دیے گئے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس دارالفنون کی لائبریری میں اس کا اصلی نسخہ موجود ہے۔ اس میں علامہ باذل بھی کہتے ہیں جو رفتند چندی ز دامان دشت، قدوم فلک سایہ مجروح گشت۔ وہ کہتے ہیں جب آپ صحرا میں، پہاڑ میں کچھ دور مکہ مکرمہ سے نکل کر چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم مبارک زخمی ہو گئے، جس طرح جوتا لگنے سے یا پتھر لگنے سے ہوتے ہیں۔ جو رفتند چندی ز دامان دشت، قدوم فلک سایہ مجروح گشت، ابو بکر آنگا بدوشش گرفت۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پہ سوار کر لیا۔ ابو بکر آنگا بدوشش، اب دیکھیں زمین تو ساتھ لگ رہی ہے نا حضور کے قدوم مبارک کے، دوسرے ساتھی ابو بکر ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب 2 میں سے دوسرا ان کے ساتھ غار، 2 ہستیاں تھیں، ایک محمد الرسول اور دوسرے ابو بکر صدیق، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ لیکن قدوم مبارک زمین پر تو پڑ رہے تھے نا، اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں، اکیلے ابو بکر کو صحبت نبوت نصیب ہو، ان کے کندھوں پہ سوار کر دیا۔ اب زمین بھی ابو بکر کے قدم چوم رہی تھی، محمد الرسول اللہ ابو بکر کے کندھوں پہ سوار، یعنی کائنات میں واحد ہستی ہے، اکیلا شخص ہے جسے یہ قرب نصیب ہے۔ اور شیعہ عالم علامہ باذل کہتا ہے
ابو بکر آنگا بدوشش گرفت ولے ای حدیث است جائے نہفت. وہ کہتا ہے ابو بکر نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا تو لیا، لیکن یہ بڑی حیران کن ای حدیث است جائے نہفت، بہت حیران کن بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی، اس میں حیرانی کیا بات ہے. کہتا ہے دراں کس چنی قوت آمد پدید کے بارے نبوت توانت کشی. ایک پتلے دبلے لاغر شخص میں اللہ نے اتنی ہمت دے دی کہ نبوت کا بوجھ کندھوں پہ اٹھا کے لیے جا رہا ہے، پہاڑ پر چڑھ گیا. دری کس چنا قوت آمد پدید کے بارے نبوت توانت کشی. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، لیکن اس صحبت کا اثر اور کمال ظاہر ہوتا ہے وصال نبوی پر. کسی جوان کا بوڑھا باپ مر جائے تو اس کے دکھ کا اندازہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا بچھڑ جائے تو کون ہے جو اس کے دل کی کیفیت کو جان سکتا. دنیا میں یہ سب ہوتا رہتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کا وصال جس کیفیت میں صحابہ کرام کو مبتلا کر گیا، وہ میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. نہ ہم میں وہ محبت، نہ ہم نے وہ محبت کی، نہ ہمیں وصال محبوب کی وہ لذت نصیب ہوئی، نہ ہم اس جدائی کا اندازہ کر سکتے. فرماتے ہیں صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے مدینہ منورہ میں شاید رات ہو گئی یا ہمیں سورج کی روشنی بھی نظر نہیں آتی تھی، دن تو روشن تھا، لیکن ہمارا یہ عالم ہو گیا تھا کہ ہم سمجھتے تھے رات ہو گئی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا. دکھ کا یہ عالم، اور زمانے نے عجیب پلٹا کھایا کہ کیسر نے فوج بارڈر پہ بھیجنے کا حکم دے دیا. کسرا دنیا کی دوسری سپر طاقت اس موقع کی تاڑ میں کھڑا ہو گیا کہ میں عربوں کو سزا دوں. مسلمہ کذاب حضور کے آخری ایام میں دعوی نبوت کر چکا تھا. اسود انسی نے دعوی نبوت کر دیا. ایک طلیہ شخص نامی تھا، اس نے دعویٰ کیا. ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. 5 6 7 کے قریب جھوٹے مدعیان نبوت میدان میں اترا. بڑے بڑے 7 قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ وہ ایک ٹیکس تھا، جو جزیہ تھا، جو ہم مرکز کو دیتے تھے، وہ حضور کی ذات کے ساتھ تھا. اب حضور کا وصال ہو گیا تو ہم اپنی زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور خرچ کرنی ہوگی تو اپنی مرضی سے کریں گے، مرکز کو دیں گے. 6 7 مدعیان نبوت، کیسر کا اعلان الگ، کسریٰ کا خوف الگ. اور مدعیان نبوت ایسے برائے نام نہیں تھے. مسلمہ کذاب پہاڑی علاقے میں رہتا تھا اور 40,000 جنگجوؤں کی فوج تھی اس کے ساتھ، اس کے اپنے قبیلے کی 40,000 کا لشکر تھا اس کے ساتھ. مسلمانوں کے پاس تو اتنی افرادی طاقت نہیں تھی. اب یہ سارا بار خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گیا، ابو بکر صدیق پہ. ایک بزرگ آدمی نحیف و نزار، بظاہر جسم نحیف و نزار صحیح، لیکن یہ وہ شخص تھا جسے اکیلے میں محمد الرسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی، جو کائنات میں کسی کو نہیں. بیک وقت تمام محاذوں پہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا حضور نے جو لشکر تیار کیا تھا کیسر کی فوج کے مقابلے کے لیے، اسے بھی روانہ کر دیا. انہوں نے کہا منکرین زکوٰۃ سے بھی جہاد کروں گا،
اور مدعیان نبوت سے بھی جہاد، بڑے بڑے اکابر صحابہ بدر اور احد کے غازی لرز اٹھے کہ امیر المومنین آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں بھئی، یک وقت اتنے محاذ، اس تھوڑی سی جمعیت ہماری، اس تھوڑی سی طاقت کے ساتھ ہماری فوجی کتنی طاقت ہے، اس کے ساتھ اتنے سارے محاذ، کوئی ایسی پالیسی اختیار کریں کہ باری باری ان سے نپٹا جائے۔ فرمایا ہرگز نہیں۔ آپ کے الفاظ آج بھی تاریخ میں زر و جواہر کی طرح چمک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ابو بکر کے جسم میں سانس باقی ہو اور حضور کے دین میں ایک نقطہ کمی بیشی کوئی کرے اور اس سے جہاد نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، سب محاذوں پہ لڑوں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا امیر المومنین یہ کیا ہوگا؟ آپ کا مطلب ہے کہ اس میں دارالخلافہ میں مدینہ منورہ میں صرف آپ اکیلے رہ جائیں گے؟ فرمایا اگر مجھے یہ ڈر ہو کہ میں اتنا اکیلا ہو جاؤں گا کہ مجھے آ کر بھیڑیے چیر کے کھا جائیں گے، پھر بھی میں تمام محاذوں پہ فوج روانہ کروں گا اور سب سے جہاد ہوگا۔ اور سب سے جہاد ہوا اور سب کو منہ توڑ جواب ملا۔ منکرین زکوٰۃ بھی تائب ہوئے، مدعیان نبوت کچھ تائب ہو گئے، مسلمہ کذاب مردود مارا گیا، جہنم واصل ہوا، شکست ہوئی بری طرح سے، اور اس کا نبوت کا سارا تیا پانچا بکھر گیا۔ اور کیسر نے بھی اپنی فوجیں بغیر لڑے واپس بلا لی۔ کیا قوت تھی؟ وہی قوت تھی جو انہیں صحبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئی۔ کمال سارا وہی تھا۔ تھے تو وہ بھی وہی ذرات، لیکن وہ نگاہ مصطفی نے ستارے بنا دی۔ تو میرے بھائی آج بھی ہمارا ذاتی علاج بھی، قومی علاج بھی، پہلی اور آخری دوا یہی ہے کہ ہم حضور کے ساتھ جڑ جائیں۔ فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو انہیں جب بھی دیکھے گا اے مخاطب رکوع و سجود میں دیکھے گا۔ وقت ختم ہو گیا، شاید ٹائم اوپر جا رہے، لیکن آیہ کریمہ کا ترجمہ عرض کر دوں تو کیا صحابہ کرام صرف رکوع و سجود کرتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے تجارت بھی کی، جہاد بھی کیے، ممالک فتح بھی کیے، شہید بھی ہوئے، مارا بھی، کاروبار بھی کیے، مزدوری بھی کی، ملازمت بھی کی، لیکن ہر کام اس سلیقے سے کرتے تھے کہ وہ رکوع و سجود شمار ہوتا تھا۔ حضور نے فرمایا مومن کی دنیا بھی دین ہے کہ دنیا کا ہر کام بھی اللہ کے رسول کی اطاعت میں کرتا ہے، اور دین اطاعت اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کا نام۔ سو فرمایا صحبت کا تیسرا اثر یہ ہے کہ اس کی زندگی اطاعت پیغمبر میں ڈھل جاتی ہے، تو اسے جب بھی دیکھے ہر کام خلوص نیت سے کرتا ہے، دیانتداری سے کرتا ہے اور جائز طریقے سے کرتا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کے بارگاہ سے روزی تلاش کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، رزق کے معروف ذرائع اختیار کرتے ہیں، لیکن اس انداز سے کرتے ہیں گویا رکوع و سجود ہی شمار ہو رہا ہے۔ فرمایا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر تو میرے جمال کو کہیں دیکھنا چاہے تو میرے نبی کی صحبت یافتہ لوگوں کی پیشانیوں پہ ایک نور کو رقصاں دیکھے۔ دنیا میں کسی کو یہ لالچ ہو کہ میں اللہ کے جمال کو دیکھوں تو ان لوگوں کی پیشانیوں پہ میرا جمال رقصاں نظر آئے گا، تو یہ وہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں تو تجلیات باری ان کے چہروں پہ رقصاں ہوتی۔ فرمایا ان کی یہ مثال تو میں نے تورات میں دی تھی، ذالک مثلہم فی التوراۃ،
یہ مثالیں جو قرآن آج بیان فرما رہا ہے یہ تورات میں بھی ارشاد فرمائی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات ماننے والوں پر بھی ان کی عظمت ماننا اتنا ضروری تھا کہ انکار کرنے والا اس زمانے میں بھی مسلمان نہ ہوتا۔ وفی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسان کھیتی بوتا ہے، ایک تنکا اگتا ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر اس پہ پھل آتا ہے تو کتنا زیادہ آتا ہے، اور بونے والا دیکھ کے اس پہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ دین کی وہ کھیتی ہے جو میرے پیغمبر نے بوئی، جو آپ کی قیادت و سیادت میں پلی بڑھی، اس پہ پھل آئے اور میرا نبی اسے دیکھ کر باغ باغ ہوتا تھا۔ یوجب الزرعاء لیغیظ بہم الکفار، کھیتی بونے والا کاشتکار تو بہت خوش ہو، حیرت زدہ رہ گیا، لیکن یغیظ بہم الکفار، ہر کافر کو ان سے ناراضگی ہوتی ہے، ہر کافر ان پہ خفا ہوتا ہے۔ گویا صحابہ کرام پہ خفگی کفر کی دلیل ہے، اور نیک لوگوں سے خفگی واقعی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی کی نبوت کا انکار تو کفر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن ولی کی ولایت کا انکار تو کفر نہیں۔ فرمایا نہیں، ولی کی ولایت کا انکار کفر نہیں ہے، لیکن مرتے عموماً کفر ہی پر ہے، مفضی الی الکفر ہے، لے جاتا ہے آہستہ آہستہ کفر کی طرف۔ تو فرمایا اگر اہل اللہ سے استفادہ نہ کر سکو تو ان کا انکار نہ کرو، انہیں اللہ کے سپرد کر دو، وہ جانے ان کا رب جانے۔ تو دیندار ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ بے دین اس پہ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ یغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا منہم وعملوا الصالحات مغفرۃ واجرا عظیما۔ فرمایا یہ مخالف خفا ہوتے رہے، اللہ کریم نے تو ان کے ساتھ، سب کے ساتھ بخشش کا، مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے، پھر کفار کا غصہ ان کا کیا بگاڑے گا۔ میرے بھائی، میرے عرض کرنے کا ماحصل نتیجہ سب کچھ جو میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری ساری محنت صرف اس لیے ہے کہ ہمیں وصول نبوت، حضور بارگاہ رسالت نصیب ہو۔ خدا کے لیے اس بات کی لاج بھی رکھو اپنی عملی زندگی میں، دوسروں سے مختلف نظر آؤ، سچ بولنے میں، دیانت داری میں، امانت داری میں۔ اس بات کی لاج رکھو کہ میں حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کی اگر تمنا رکھتا ہوں تو مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہماری مرادیں پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔